بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے خالق و مالک کی طرف بلاتے ہیں، شرک و ضلالت کی ظلمت سے نجات دلا کر توحید و سنت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی آواز بلند کی اور باطل معبودوں کی عبادت ترک کر کے اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو قوم در پہ آزار ہو گئی۔ وہ اپنے خاندان والوں ہی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آنکھوں میں ایک کانٹا بن کر چبھنے لگے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو توحید کی یہ صدا اس کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اگر وہ اس دعوت پر لبیک کہتا تو اسے خدائی کے رتبے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا اور اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانا پڑتا۔ اس دعوت کو قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ دعوت اس کے لیے تھوہر کا نوالا بن گئی کہ نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بادشاہ کا منظور نظر تھا، اس لیے بادشاہ کے دشمنانہ رویے سے متاثر ہو کر ان کا باپ بھی اپنے لخت جگر سے برہم ہو گیا۔ حکومت، وقت، قوم اور خاندان کی ناقابل برداشت مخالفت اور دشمنی سے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس وطن عزیز سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، جہاں ان کی پرورش و پرداخت ہوئی تھی، جس مٹی میں وہ بچپن سے کھیل کود کر جوان ہوئے تھے، وہی مٹی اب انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ ساری زمین اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ بالآخر وہ عراق سے ہجرت کر کے حران اور شام سے ہوتے ہوئے مصر تشریف لے گئے تاکہ وہاں کھلی فضا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آپ کی ہجرت میں آپ کی شریک حیات سیدہ سارہ نے بھی، جو آپ کی چچا زاد بہن تھی، ہجرت کی۔ وہاں مصر کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک نووارد آدمی یہاں آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے جو بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے سیدہ سارہ کو بلایا اور غلط نیت سے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے سے روک لیا۔ یہ حرکت اس نے 3-4 بار کی، مگر ہر مرتبہ پہلے سے کہیں سخت گرفت ہوئی۔ چنانچہ وہ گھبرا سا گیا اور حضرت سارہ کی کرامت کا اندازہ کر لیا۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تم لوگوں نے میری خدمت میں کسی جنیا کو پیش کیا ہے، اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو بھی دے دو۔ سیدہ سارہ ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئیں اور آپ کو سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ یہی وہ ہاجرہ ہیں جو فلسطین میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئیں اور جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا،